نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله ونبينا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم فقال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين دروشي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام میرے بزرگوں عزیز و دوستوں جامع مسجد توحیدی نمونہ اصلاح ولی کامل حضرت مولانا قاری احمد اللہ صاحب دامت تفیضہم صاحبزادہ حضرت مولانا قاری نور اللہ صاحب بات ہے اور آپ کے ہاں اس وقت حضرت اقدس گجرانوالہ کی نام و شخصیت قاری گلزار احمد صاحب قاسمی نور اللہ وبرکاتہ ان کی نشانی ان کے صاحبزادوں کی صورت میں نہایت ہی محترم مکرم بھائی جبار صاحب جن پر بہت بڑی ذمہ داری وفاق کی طرف سے ہے بڑے آسان طریقے سے نبھا رہے ہیں اور ہمارے قابل محترم حکیم نعیم اللہ صاحب جو بار بار پیر محلوں پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے ہماری سعادت ہے ان کا ہمارے آنا اور ان کا وہ حکم نامہ جاری ہوا آج کے پروگرام کا اور جس دن سے پروگرام طے تھا اسی دن سے ترتیب 10:30 بجے تھی تو جب یہاں مجھے اشتہار ملا تو ترتیب 9:30 بجے ہوئی تو ہم اپنے پرانے ہی ارادے پہ قائم رہے کیونکہ ہر جگہ سے ہوتے ہوئے آنا تھا تو یہاں کے وقت کے مطابق ہم خدا پاک آپ کا بھلا کرے 42 منٹ لیٹ ہوئے اور اپنے وقت کے مطابق ہم 3 منٹ پہلے پہنچ گئے حضرت نے ہمارا بڑا اچھا استقبال کیا اپنے بچہ سمجھ کر میں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ دیر سے پہنچنا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اندازہ اس سے 5 منٹ پہلے بتایا جائے لیکن رستے میں ہر بندہ اس وقت
اپنے آپ کے اندر بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، گاڑی والا، رکشے والا، سائیکل والا، وہ اپنی گاڑیوں کے پیچھے لگ کر ہمیں کہتا رہتا ہے جلنے والے کا منہ کالا، برداشت کر، جب پار کر، ہارن دینا منع ہے تو کیا کریں گے؟ 50 لاکھ کی گاڑی 10,000 کی جگہ گاڑی کے پیچھے ٹاٹا کرتے چلتی رہتی ہے، مار ہمیں دیتا ہے، سارے کہتے غریب چھڑ دو، اور وہ ہمیں بھی کہتا ہے انا ہے، تم نظر نہیں اندر، ہم کہتے ہیں باقی انا ہے، تو 7 بر-اعظموں کا خلیفہ ہمیں کہاں نظر آیا؟ تو یہ کشمکش چلتے چلاتے دن رات سفر کرتے کراتے، ہر بندے کی ربیع الاول کے مہینے میں کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی محبتوں کا آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار اسی مہینے میں انہی ایام میں کروں۔ بعض کہتے کچھ بھی ہو 12 ربیع الاول سے پہلے ہو، بعض کہتے پورے مہینے میں ہو جائے، بعض کہتے ہیں تو آقا علیہ السلام سے محبت پورے سال رکھتا ہے تو سال میں کبھی بھی ہو جائے۔ تو ان گھرانوں میں سے یہ گھرانے ایسے ہیں جو اپنی عقیدت کا اظہار کردار میں، لباس میں، غمی میں، خوشی میں، اپنی زندگی کے لمحات میں پورا سال ہی حضور سے کرتے ہیں۔ اللہ اس محبت کو قبول فرماوے اور اپنی محبت میں تبدیل فرما کر ہماری دنیا آسان بنائے۔ ابھی صبح بھی میں نے ایک جگہ حضرت کی طرف سے حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ وہاں کچھ وفاق کا کچھ وہ اجلاس ہے، جلال پور مدینہ کا اجلاس ہے، تو وہاں بھی مجھے بڑی زور سے کہا گیا کہ 9:30 بجے پہنچنا ہے۔ 9:30 10 والے اپنا زور لگا رہے ہیں، 2 بجے میرے چکوال سے آگے رڈیال پہنچنا ہے، وہ اپنا زور لگا رہے ہیں، دیکھیں 10 سے کس کی مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ خیر رکھے، اچھا انشاءاللہ ضرور اللہ خیر رکھے، آپ کا انتظار ہوگا۔ اگر میں محو صراحت کے اوپر نہ پہنچا ہوا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ سفر ہے، چلنا پھرنا ہے، اور یہ تو روزمرہ کا، آپ حضرات کو کیا بتانا، آپ حضرات کے پاس تھکان کرنے کا کون سا علاج ہے، لیکن ایک اظہار سا ہو جاتا ہے کہ آپ حضرات کی دعائیں مل جاتی ہیں۔ رات بھی تقریباً پنڈی سے سفر کر کے فجر کی نماز ہو چکی تھی، گھر پہنچے، اس وقت اپنے کاموں میں لگے، پھر سفر سے پورا مجھے ہمارا سنتے واقعہ تقریباً ہمارے وہ گاڑی کا آئل چیک کرانے کے لیے ہمارے ڈرائیور صاحب ہیں، سمر صاحب کہنے لگے میرے خیال سے 12 دنوں 13 دنوں کے اندر تیسری مرتبہ آئل چینج ہوا گاڑی کا، 151 پروگرام، اور اللہ کا شکر ہے سارے کیے، اور ابھی بھی ترتیب ہوئی ہے الحمدللہ۔ تھکن تو کل اپنے کو ہوتی کوئی نہیں، وقت ہم دیکھتے کوئی نہیں، جو وقت ہم دکھاتے اسے چھوڑتے کوئی نہیں، بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں، پرچی کے قائد ہے کوئی نہیں، پرچی تو اسمبلیوں کے اندر چلتی ہے، ممبر پر سے نہیں چلتی، ممبر پر تو ممبر ہوتا ہے، تختہ دار ہوتا ہے، ہمارے اکابرین نے یہی مزاج دکھایا ہے۔ بات کو ہم گھڑی دیکھ کے نہیں ناپتے بلکہ اللہ کی محبت دیکھ کے ناپتے ہیں، جس کے اندر جتنی چاہت ہو، مٹکے والا، کولر والا، گلاس والا بوتل کے نیچے، نل کے نیچے اس وقت تک اپنے برتن کو رکھتا ہے جب تک اس کے اندر پانی آتا ہے، جب پانی کناروں سے چھلکنے لگ جاتا ہے پھر وہ نل کو خالی نہیں چھوڑتا، دوسرا برتن آگے کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ شراب ہونے کے لیے کئی سارے بیٹھے ہیں، دعا فرماؤ اللہ مجھے وہ پانی مٹکوں میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ باقی لگیا دائیں بائیں کی ہائشیں آتی نہیں، بڑوں کا سبق بڑوں سے یاد کر کے اپنوں کو سنا دے، اپنے سے بڑوں کو سنا دیتے ہیں۔ الغرسیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مغرب کی نماز کے بعد سے یہ پروگرام شروع ہوا جامعہ فتح العلوم کا، اور آپ حضرات یہاں خیر اور محبت کے ساتھ تشریف لانے والے اور گائے بگائے سال کے ایام کے مہینے دنوں اور گھنٹوں کے اندر ان اداروں کے ساتھ اپنی محبت تعاون میں اور دعاؤں کی سنیے کہ تشریف لائے دروازے پر گاڑی کے، بلکہ ہمیں ان کی قدر بوسی کرنا چاہیے تھی کہ اس وقت جو ہے بڑوں کی جو ہے بہت کمی ہے، اور اگر بڑے ہیں تو اپنی اہمیت کا اظہار نہیں کرا رہے، مصیبت ہی اول تو بڑے ہیں جا رہے ہیں، جو ہیں وہ اپنی اہمیت کا اظہار، جیسے آپ حضرات ہیں اہل تقویٰ میں ہیں، آپ دیندار لوگ ہیں، آپ اپنے بڑے ہونے کا ثبوت بھی دے رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو چپ شاپ یعنی گم شدہ اشیاء میں سے ایک چیز سمجھ کے بیٹھ گئے، آپ کی جو نظر، جو فکر، جو نظریہ، جو سوچ، جو ادائیں، جو وفائیں، جو دعائیں آپ کے بچوں پوتوں دوتوں کے ساتھ ہوئی، وہ کیوں آپ نے چھوڑ؟ چلو ہم نے تو ممبر کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا،
ہم ممبر پر وہ گفتگو معاذ اللہ نہیں کرتے جس سے عوام کو فائدہ نہیں ہوتا. آپ ممبر کے بغیر آپ نے ذمہ داری کیوں چھوڑی؟ نوکری چھوڑی، دکان بوڑھے ہو گئے دکان چھوڑی اور کارخانہ چھوڑا، اپنی پرائیویٹ نوکری، آپ نے گھریلو زندگی کی کو سنبھالنے اور بچوں کے کردار کو سنبھال لینے 50 سال آپ نے گھر کے بجٹ کو سنبھالا، لیکن آپ نے 10 سال کے بچے کو نہیں سنبھالا. بتائیے، 2 مربے سنبھال لیے، گاڑیاں سنبھال لی، مکان کرائے پہ وہ سنبھال لیے، بچوں کو نہ سنبھال. آپ کو کون کامیاب دے؟ میں تو آپ کو کامیاب نہیں کرتا. یہ چیزیں سنبھالنے والی تو دنیا ہے. اولاد کو سنبھالنے والے اللہ اکبر، ان کے والد گرامی حضرت صلی اللہ علیہ جو اپنی اولاد کے پودوں کو ایک ہی گلشن کے اندر سجا کے تھے. ہر کوئی قرآن والا نظر آتا ہے، رب رحمان والا نظر آتا ہے. ان کے چہروں کو دیکھو تو نگاہ اللہ کی طرف جاتی ہے. میں نے منہ نمائش کرنے کی اور خوشامد کرنے کی بھی عادت ہے. معذرت کے ساتھ میرے پیارو، اللہ تمہیں اپنے خزانہ سے اتنی عزتیں دے، اس پر کبھی زوال و وبال نہ ہو، اتنی خوشیاں دے کبھی غم نہ ہو. وہ سکون دے جس کے بعد بے سکونی نہ ہو. اللہ وہ ترقی دے جس کے بعد تزلزل نہ ہو. اللہ وہ ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو. وہ اللہ ہنسیاں خوشیاں دے جس کے بعد رونا نہ ہو. میرے محترم دوستوں، جو اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں. جب گھر کے 2 کمرے تھے اور گھر کے اندر ان 2 کمروں میں بسنے والے 15 تھے تو بڑوں کی نگاہ چھوٹوں پہ ایسے ہوا کرتی تھی، اور اس نگاہ کی اہمیت یہ تھی جیسے اندھیری میں ٹارچ کی اہمیت ہوتی ہے. صبح 7 بجے فجر سے لے کر رات 1 بجے تک دال چاولوں کے ذمے اپنے آپ کو حوالے کر دے گا، 5 ہاتھ کے حوالے کر دے گا اور کہے گا خبردار پیسے نہ دے گا. مینو نہ پوچھی، جانتے نہیں اسکول جاتے نہیں جاتے پڑھتے، مینو نہیں پوچھنا، تیری ذمہ داری ہے. پھر تو یہ تو اس ریوڑ کی مانی ہو گیا کہ جس کا جو ہے مالک ہی کوئی. وہ جہاز بغیر ملا کے کشتی چل گئی، کہیں بھی ڈاما ڈول ہو جائے گی. بے حیائی کا گڑا اور نہ مرادی کا اور نشے کا کہیں نہ کہیں اس کو موڑ آئے گا اور اچانک گاڑی لگے گی، پھر روئے گا کہ پتر جوان مر گیا، ابا ہوش کو بیٹھا. جب اولاد قابو میں تھی، جب بچپن میں تھی، ہم نے ان کے ساتھ نہ دکھایا. اب ہم بچپن میں آگے اولاد اپنی جوانی میں دکھا رہے، اور نتیجہ اس وقت یہ نکلا ہوا نہ مرادی ہر گھر کا مقدر بنی. مصنوعی مسکراہٹ ہے، مصنوعی جذبات ہے. گھر سے بیٹھ کر انگلی اسلام آباد کے سبھی حال تک اٹھ رہی، یہاں سے بیٹھ کر امریکہ برطانیہ اٹھ رہی، لیکن وہ ایک انگلی بتا رہی کہ 3 انگلیاں تیری طرف ہے، کردار کی طرف ہو، اولاد بھی قریب ہو اور تیری زندگی کا مزاج بھی کھوکھلا ہو چکا. اور یہ تینوں چیزیں انسان کی آخرت کی تباہی کا سبب ہے. یا تو انسان کا کردار قیامت کے اسے کامیابی کی طرف لے کے جائے، یا اس کی اولاد انگلی پکڑ کے باپ کو لے کے جائے. ہمارے پاس دونوں میں سے کچھ بھی نہیں. 5 لاکھ روپے کا سگار میں اس گھر میں ہے، اس میں اپنے آپ کے حسن و جمال کو تو بنایا، چہرے کو تو بنایا، کردار نہ بنا سکے. دادا قرآن کا حافظ تھا، اماں قرآن کی حافظہ تھی، دادی نے پورے محلے کے بچوں کو قرآن پڑھایا، بد نصیبی اپنے پوتے کو نہ پڑھا. رخصتی کے وقت ماں باپ بہن بھائی پھپھا پھپھی ماسی ماموں خالائیں تائے چاچے رشتے دار دور پار کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اور کہ اللہ اس کا سہاگ بچ جائے سہاگ بچ جائے. براتی بھی روئے، ڈرائیور دولہے والی گاڑی والا وہ بھی رونے لگ گیا، جو براتی ناشتے لے آئے تھے وہ بھی رونے لگ گئے. ان سب نے مل کر سہاگ کے لیے تو رو کے دکھایا. ان ظالموں میں سے ایک نے بھی اللہ کے آگے اس کے کردار کے لیے رو کے نہیں دکھایا. ایک بھی. امی بھی نہیں روئی، ابا بھی نہیں رویا. ابا اگر رویا تو امی نے کہا لے تھی تو ہر وقت بولتے رہتے اس کو جگہ تھی گھر ہی نہ آیا کرو. آج کل نہیں بولوں ATM مشکل کارڈ مارنا پیسے نکالنا بس میری ذمہ داری. اگر ماں نے تھوڑا سمجھایا کہ اللہ ہو بس کا حضرت کو ہوگی میں چھڑ دے کر بچہ نو. بہن نے بھائی کی شکایت کی تو ابا نے کہا تو چپ ہی کر جائے گا. اگر بھائی نے کہہ دیا کہ
امی جی کو سمجھاؤ بس وہ آپس میں جھگڑا، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کے لیے تیاری کوئی نہیں. بازار دروازے پہ کمبو ہاؤس، ملک ہاؤس، قریشی ہاؤس، مدینہ جنرل اسٹور، یعنی حاجیوں کی ہٹی، کرما والا اسٹور. اتنا کرموں والا کہ گھر کے اندر تو ایک کرم بھی نظر نہیں آ رہا. گلے میں، بارگیننگ میں، دکانداری میں تو کرم نظر نہیں آ رہا. کرما والے بیٹھے ہوئے. یہ کون سا کرما والا اسٹور ہے؟ مالک ملازم کی چبڑا اتارنے میں لگا ہوا ہے، ملازم مالک کو کھینچنے میں لگا ہوا ہے. دونوں کا دور ہے کرما والے. گھر کے اندر ہر کمرے میں ٹی وی، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل، بچے شیشہ پینے لگ گئے. اور عورتوں نے بھی وہ فلیور تبدیل کرنے کے لیے، سگریٹ تھوڑی ہے فلیور ہے جی. اور بے حیائی گھر کی عزت حد سے بڑھ گئی. ابا کے کپڑے اترے ہوئے، بھائی کی شلوار اتری پڑی، چڈا پہن رکھا ہے، اور بہنوں کے گلے کھلے ہوئے، سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں. کھڑے ہو کے موت رہے ہیں اور کھڑے ہو کے کھانے کھا رہے ہیں، گالیاں دیتے ہوئے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. اور گھر میں کیکری بگ بگ ہے، اور دروازے پہ اتنا بڑا لکھا ہوا ہاذا من فضل ربی. یہ دروازے پہ لکھا ہوا کرپشن. کبوتر کو اڑائی کا، اور جمعے کے دن بازیاں لگی پڑی ہیں. سیل برگوں کی لڑائی کا، خرگوش اور سنوکر کی شرطوں کا، قسطوں پر ناجائز مال، ناجائز پیسہ لینے کا. مال گھر کے اندر آ رہا ہے اور تکے کبابوں کی ہڈیاں باہر جا رہی ہیں، اور باہر لکھا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اگر آج پوری دنیا کا کفر پاکستان اسلامی ریاست سے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمارے سامنے کردار پیش کرو، تو کون سا کردار کرو؟ اس کردار سے تو آپ کو کوئی نفرت. اگر یہ کردار آپ کو اچھا لگتا تو آپ اپنے بچوں سے کردار نہ چھینتے اور خود بھی اس کردار کے بانی نہ ہو. آپ کو اچھا نہیں لگتا. آپ کے کردار کے کناروں پر تو میڈ ان چائنا، یا جو کالر ہے اس پر میڈ ان یہود و نصارہ، آپ کی جوتوں پر، آپ کی آستینوں پر، آپ کے چکور دامن پہ، گول دامن پہ، آپ کی اس پٹی پہ، آپ کے مغزی گلا پہ، اور آپ کے سر پہ پگڑی کو تو میڈ ان چائنا یہود و نصارہ. لفاف پہننا حرام نہیں ہے. میں کھلا کرتا آستین ہوں، مجھے کس نے نکال نہیں دیا. میرے چہرے پہ سنت کے مطابق تینوں طرف سے ایک موٹی داڑھی رکھی. میں گوارا نہیں. میرے 3 بچے، ایک بچی ڈاکٹر بن گئی تھی، دونوں بچے الحمدللہ عالم بن. مجھے کس نے نکالا؟ معاشرے کے اندر میرے ہاتھ چومتے ہیں، مجھے عزت دیتے، میری گاڑی کو لوگ چومتے ہیں. میں جب کسی گلی سے استقبال میں گزروں تو گلباشی ہوتی ہے. آپ کیا جو میرے اندر انسانیت چھپی ہے، حیوانیت ہے، یہ انسانیت، آپ اس پر کھولنے نشاور کر رہے ہیں جو آپ کو ظاہر میں کردار نظر آ رہا ہے. کیونکہ اس کے ہر کنارے پر میڈ ان چائنا جاپان بھی لکھا ہوا، میڈ ان مدینہ لکھا ہوا. میرے ساتھ میرے بچے، میرے خواب بھی اللہ یہ کردار دے دے. پھر اس کردار کو گھر میں لانے کے لیے میں نے کوشش شروع کر دی. تربیت کے طور پر ضروری نہیں کہ ہر چیز ڈنڈے سے سمجھائی جائے، ضروری نہیں کہ ہر چیز کے لیے جھڑکا جائے. اعلیٰ زلفی کا یہاں مظاہرہ کیوں نہیں دکھاتے؟ بات تو تمہاری ساری آپ ہی ہوتی، آپ ہی ہر چیز آپ ہی جی ہے، آپ ہی جی ہے. گھر کے اندر بھی کبھی آپ ہی جی کا گھر کے اندر تو زبان انکل جتنا ادب تو گھامپوں سے کرتے اتنا ادب باپ سے بھی کبھی کیا؟ گھاگ کے ماتھے پہ پسینہ دیکھ کر اور جلدی کو پئیں گے آئس کریم کھا لو بھائی، اور نہ کی بڑی تھوڑی بڑی فروٹا بڑا تھوڑا بڑھتا ہے. جس سے 200 روپے کا پرافٹ تھا اسے فروٹا کھلایا، جو سورا دن تیری کے لیے جتیاں گھساتا رہا، اور شام کو مایوسی کا لبادہ اوڑھ کر آیا، اسے پورا سے گلاس بھر کے پانی بھی پلایا. ہم کہاں قصوروار نہیں ہیں. جس نبی کی محبت کے تذکرے آپ نے گجرانوالہ کے ہر روڈ پہ کیے، کیا اس محبت کا معیار گھر میں کاروبار میں دکھائی دیا؟ ریڑھی والے کی ریڑھی پر، چھابڑی والے کی چھابڑی پر، دہی بڑے والے، گول گپے والے، ٹکا بیچنے والے، مردار حرام کھلانے والے، ان بے شرموں، ان ظالموں کے کردار میں نظر آیا جس میں حضور کے 12 ربیع الاول پر 12 دیگوں کے نہانے کی اس بے حیا کو شرم نہیں آئی. اس کی امت کو کیا گھلا رہا؟ ایک مریض ہمارے حافظ آباد سے لا علاج ہو کر اسے گجرانوالے ریفر کرنا، اس کا مکان، نہ دکان، نہ کپڑا، نہ لگتا، نہ جہان، نہ رشتہ داری، نہ خاندان، نہ کوئی عظیم
وہ آ کر اللہ اکبر ہر اس ننگی تلوار کے حوالے ہوا جس نے اللہ اکبر حرام کھانے کے لیے اپنے آپ کو تیز کر رکھا ہے۔ اگر آپ کی گلی میں چائے کا کپ 60 روپے کا ہے تو یہ گجرانوالہ کے اسپتال کے بعد 150 روپے کو بیچنے کی کس طرح کا ہے؟ ایک چیز آپ کو سول ہسپتال سے آپ کو مفت ملنی تھی، پرائیویٹ سے کوئی چیز 4000 کی کیوں دی؟ میں کلہ تھوڑی کر رہا ہے سارا جہان، کل کو سارا جہان جنت میں جائے گا تو نہیں جائے گا، پھر نہ کبھی مجھے بچا دے۔ حضور نکڑا دیکھ چہرہ دیکھ کے نکڑا چھپائیں گے، پھر نہ روئیو، اللہ اپنے دربار میں کھڑا نہیں ہونے دے گا، پھر نہ روئیو۔ مسلمانوں کے قاتلوں میں قیامت کے مظلوم اور غریبوں کے بیماری میں گزری ان کی گزر گئی، جن کی شیٹ میں گزری گزر گئی، جن کی رو کے گزری، جن کی ہاتھ میں گزر گئی گزر۔ اصل مسئلہ تو قبرستان کا ہے، وہ دیکھنا ہے کہ جھوپڑی نما محل ہے یا محل نما جھوپڑی۔ جون جولائی کی گرمی اگر برداشت ہو سکتی ہے، ستمبر کی موسم کی تبدیلی، انگڑائیاں لینا، کبھی سردی کبھی گرمی برداشت، ابھی سردی آئے گی، وہ گرمی چلی گئی، اس گرمی کی تپش کو سردی کی بہاروں میں سب بھول جائیں گے، وہ ماں کی دھندوں اور سردی کو گرمی کی لہروں کے اندر سب بھول جائیں گے۔ ٹھنڈا پانی پیا کر نہیں پینے کو دل کرے گا سردی میں، آج سردی میں گرم پینے کا ٹھنڈا پینے کو دل نہیں کرے گا۔ یہ تو اللہ نے انسان کی زندگی کی سانسوں کے ساتھ ہر چیز کو جوڑ کے رکھا تھا۔ اصل مقصد تو انسان کا دنیا کے اندر ان چیزوں کے درمیان رہ کر اپنے آپ کو اتنا قیمتی بنانا تھا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں تیرے نام کی آواز لگتی اور کہا جاتا فلاں فلاں کا بیٹا آج میرے دربار میں کامیاب ہو گیا۔ سے محبت کی لہروں کو پرکھتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، نعمتوں کی فراوانی سے اور نعمتوں کے زوال سے تیرے صبر تیرے شکر کو پرکھتے ہیں۔ دونوں کے اندر اگر تو ہمارے ساتھ رہتا ہے اور اپنے آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا کرتا ہے تو بندے ان لمحات میں جب تجھے سب چھوڑ کے چلے جائیں، جس مٹی میں آپ دفن، جہاں مٹی آپ کا مسکن ہے، اور روزہ مبارک ہے نا، خبر مبارک کہاں پہ ہے بھائی؟ کہاں پہ ہے؟ زور سے بولیے، چاہتے ہیں وہ بولیں، جو وہی مسکن بنانا چاہتے ہیں وہ بولیں، جو جنت البقیع میں قبر بنانا چاہتے ہیں وہ بولیں۔ حضور کا روزہ کہاں ہے؟ اور روزے کی دیواریں اور قبر مبارک سنگ مرمر سے بنی کہ مٹی سے بنی بھائی؟ یہ ولیوں کی، اہل تقوی کی نشانیوں میں سے نشانی بیٹھی ہیں۔ ان سے پوچھیں قبر انور کی روزہ مبارک کی مٹی کا آل حق کے نزدیک کا معیار۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی مٹی بیت اللہ سے اعلیٰ ہے۔ آپ جیسے میں بات کرنا، آپ تو میرے بہت معتبر پڑھے لکھے ہو، آپ جیسے بات کرنا بڑا مزہ آتا ہے، لیکن ان کو سبق سنا کر یاد کر کے آگے چلنے میں، ان کی دعائیں لینے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ روزہ مبارک قبر مبارک کی مٹی عرش کرسی سے بھی اعلیٰ ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور بیت اللہ میں اللہ رہتا نہیں، اللہ کی نسبت ہے بیت اللہ کے ساتھ، اور روزہ رسول اللہ کا گھر ہے، نسبت بھی ساتھ ہے، روزے میں کملی والا بھی رہتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے مدینے کی مٹی کی توہین کر دی، آپ کو اتنا برا لگا، فرمایا وقت کا امام ہوں، فتویٰ دیتا ہوں، اسے ضرور مارے گا، 20 یا 40 کوڑے مارے گئے۔ اور یہاں جاتے ہیں ماشاءاللہ، انہیں پتہ ہی کہا ہو کہ مدینے سے ہوئے، تو بس یار دال اور کتے پڑھنا، دال جلدی کوئی توحید، چھوٹے چھوٹے بیڈ سے توحید، ان میں باتھ روم سی توحید، ہوٹل میں پانی ٹھنڈا ہی لگا توحید۔ فرمایا میرے مدینے میں آیا کر، زیادہ نہ رہا کر، تھوڑا تھوڑا اپنے مکان میں، اپنی دکان میں، اپنے خاندان میں سالوں رہ، تیری مرضی، میرے مدینے میں آتا رہے اور جاتا رہے۔ یہ نہ ہو وہاں کے لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر تیری آنکھ کے اندر بال نہ آ جائے، کہیں تو ان کے مزاج کو دیکھ کر ان کے بارے میں بدگمانی نہ کرے،
تجھے پتہ ہے یہ عام آدمی نہیں، مدینے والے میں محمد رسول اللہ کے پڑوسی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میرے مدینے کی مٹی کی گستاخی قبول نہیں تو میرے ساتھ رہنے والے میرے پڑوسیوں کی بھی گستاخی قبول نہیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے بار بار لے جائے، کبھی میرے عزیز و جب وہاں آئے جائیں کوئی آپ سے پوچھے مدہ مدینہ شریف کا موسم کیسا تھا، یوں نہ کہنا موسم موافق نہیں آیا، بلکہ یوں کہنا مدینے کا موسم تو بڑا اعلیٰ تھا، میرا مزاج میرا کردار گرد آلودہ تھا۔ اللہ اکبر، میرا کردار مدینے کے مزاج کو موافق نہیں آیا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، ہمارے نبی نے پوچھا بلال میرے صحابہ پوچھو یہ کیا دکھڑا لے کے آئی؟ اللہ کے پاک نبی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ میری خواہش ہے، میری اولاد کوئی نہیں، کملی والے میری خواہش ہے، میں کپڑا میرے پاس سے کپڑا موجود ہے، کملی والے کبھی اپنا خیال نہ آیا، میرے دل میں خیال آتا ہے کبھی ایسا بھی ہوگا کپڑے کو سی کر عبد الرحمن کو بھوک زیادہ لگے گی، جتنا میرا عزیز و قریب ہوگا کہ حضرت کی پیر پائے جھکوں گا عبد الرحمن کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں۔ اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا، اللہ کملی والے کا مزاج ایسا بنایا، اللہ غریبوں میں رکھنا، غریبوں میں اٹھانا، اور قیامت کے اللہ میرا حشر بھی غریبوں میں فرما دینا۔ اس غریبی سے آ کر کوئی گندم کی گولیاں کھا رہا، اس غریبی سے تنگ آ کر کوئی خودکشی کر رہا، کوئی خود مار رہا، کوئی بچوں کو مار رہا ہے، رب اکبر کی قسم ہے اللہ کا پیغمبر تو تیرے مزاج کے ساتھ میدان محشر میں کھڑا ہونے کو تیار ہے، لیکن کملی والے کی پسند کو تو دنیا میں قبول کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ ایک ماں کے پیٹ سے اللہ نے 4 بیٹے دیے، 4 بھائی بنے، قسمت میرا عزیز و ماں نے نہیں لکھی، تقدیر ابا نے نہیں لکھی، یہ تو قسمت آسمانوں سے لکھوا کے آیا، مالک کی تقسیم ہے۔ ایک کو گجرانوالہ میں پلازہ دے دیا، دوسرے کو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ کوئی نہیں دی، اسی کرتا رہے گا، اسی بلبوتے پر خدا کو کوسنے دیتا رہے گا، اسی بلبوتے پر خدا کی ناشکری کرتا رہے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے اس کی نعمتیں کھا کھا کر اکڑ کر جتنی نافرمانیاں کرے گا، قیامت کے دن جس زبان سے بولا اسی زبان کو کئی مرتبہ مروڑا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اپنے مزاج کے اندر میرے عزیز و شکر ادا کرنا پیدا کرو، اپنے مزاج کے اندر بسم اللہ کا رواج ڈالو، پکڑنے میں دھکڑنے میں لینے میں دینے میں کھانے میں بیٹھنے میں، ملازم کو اللہ اکبر بسم اللہ کر کے مجھے یہ چیز پکڑا دے، ملازم کے مالک سے بسم اللہ کر کے پکڑ لو، بیوی ناشتے کے لیے بسم اللہ، بندہ ناشتہ کرنے لگے بسم اللہ، جب تک میرے عزیزو اللہ اکبر خیر بسم اللہ تیرے منہ میں آ جائے گی، تیرے مزاج تیرے کام میں آ جائے گی، اس وقت نحوست تیرے گھر سے ایسے دوڑے گی جیسے شیطان دوڑا کرتا ہے، اور خیر و برکتیں اس طرح آئیں گی جیسے موسلادھار بارش میرے دل و زمین پہ آیا کرتی ہے۔ مزاج نبوت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، دسترخوان پہ جو چیز آتی کبھی اللہ کے پاک پیغمبر نے نقص نہیں نکالا، دل کرتا تو کھا لیا کرتے، ورنہ میرے عزیزو کسی اور کے آگے کر دیا کرتے، ورنہ کھانا پڑا رہتا، آپ چلا کبھی کھانے میں کوئی قسم کی نیند میں اپنا نکالا کرتے ہیں، یا تو بیوی کو کہ اے بڑائی بڑائی آج سارے اے بڑائی سے لوگوں کی دعوتوں میں جا جا کر میرے عزیزو تو کے ساڑھے کتنی مرتبہ منگوائے کہ میزبان کے ہاتھ کھڑے کر دیے، جاتے ہوئے کہ اللہ مولا جائے کے خراب کیتا ہے، شکر کر خدا نے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلایا، اگر اللہ شکل جانوروں جیسی بنا دیتا، رب اکبر کی قسم پہلے اللہ گد کو چٹواتا بعد میں کھلاتا۔ کتنا بڑا تجھے انعام دیا، کتنا بڑا تحفہ دیا کہ مالک کائنات نے رحمت والے نبی کے صدقے اللہ جل شانہ نے ہمیں سر اپنے آگے جھکانے والا بنایا، اپنے رزق پر سر اٹھا کے کھانے والا بنایا۔ اگر تیرے پیروں میں لائنر کو جوتا آوے، اگر تیرے پیروں کے اندر رکسے کا چپل آئے، 4000 کا چپل نہ پہن سکے، 200 روپے کا چپل پہ گزارا کرے، خبردار مالک کا شکوہ نہ کرنا۔
کرنا بلکہ شکر ادا کرنا. اللہ تو نے جوتا مجھے بڑا کمزور دیا لیکن پیر تو اللہ تو نے مجھے سلامت عطا فرما دیے. اگر سادہ لباس ملے ویسا لباس نہ ہو, تیرے پاس آرکنڈی کا نہ ہو, تیرے پاس کمالیہ کی کھدر نہ ہو, تیرے پاس چیئرمین کا لٹا نہ ہو, سادہ کیٹی پہن کر خدا کا شکر ادا کیا کر. اللہ تو نے مجھے 400 کا لباس دیا, شکر ہے خدا پانی کے کائنات. اگر لباس سادہ نہیں ملا تو وجود تو اللہ تو نے مجھے پورا عطا فرما دیا. اللہ ہاتھوں کی انگلیوں کو ٹیڑھا میڑھا کر دیتے, ناک کی نت کو کھول دیتے, گلے کے سلاخوں کو کھول دیتے, ہونٹیاں سے کاٹ سکتے. نبی اکبر کی قسم ہونا چاہتا دنیا کا کوئی سے بڑے سے بڑا ڈاکٹر, بڑے سے بڑا میرے عزیزوں کنسلٹنٹ, دنیا کا کوئی سے بڑا MBBS, دنیا سے بڑا کوئی بھی ڈاکٹر تیرے پھٹے ہوئے ہونٹ کو, تیرے گلے کے سلاخ کو صحیح نہ کر سکتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اگر تجھے اللہ تنگ مکان دے دے, ہوادار مکان نہ دے, مالک کائنات تجھے ایک کمرے کا مکان دے, تو اللہ کا شکر ادا کیا کر. لاکھ درجے خدا نے تیرے پر احسان فرمایا. کچے مکان کے شکوے کرنے والے روڈوں پر بغیر سرانے کے بڑوں کو دیکھ لیا کر. اللہ کی قسم اتنا تو اللہ کا احسان ہے, اللہ نے روڈ سے اٹھا کے اپنی رحمت والی چھت کے نیچے سلا دیا. نہ شکری تو کرنی نہیں. آج آپ کے پاس ہے کوئی لے کے آئی کیا؟ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے لیے کرتا سیکھے لاؤں اور میری نگاہوں کے سامنے آپ مجھے کرتا ہٹا کر آپ میری نگاہوں کے سامنے کرتا مجھے پہن کے دکھاؤ. آپ وہاں لے آ کہاں اللہ کا نبی کیا مدینے کی غریب کے ہاتھوں کا کرتا ہے. یا تو کسی کے گھر چائے پینے جاتے ہیں, اگلا کام میں کہتا ہے تھوڑی کھائے ہو جائے, چھوٹا کچھ پکا ہے, اچھا کوئی غریب میرے عزیزو اللہ اکبر, کوئی کہتا ہے میرے گھر میں پھیرا مار جانا, اللہ اکبر. وہ نظام کہتا ہے اجیا نہیں کرتا رہتا ہے, اتنے تسی ضرور جانا ہے, ساڑھے مدرسہ بڑا باوین ہے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ صدیقی صاحب آپ کے گھر کی دعا کے لیے آئے ہیں, کوئی دعا تو قبول نہیں ہوتی ایسے. غریب کا دل رکھا, امیروں کو بددعائیں نہیں دی, حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا, لیکن دل جو ہی غریب کی تھی. چند دن کے بعد وہ عورت کرتا بنا کے لے آئی, کہا میرے عزیزو معراج کا دولہا, اور کہاں غریب گھرانے کی گھر کی عورت کا کرتا سلا پہن رہا ہے. کرتا لے کے رکھ لیا, کبھی وعدہ کیا تھا کہ پہن کے دکھاؤ گے, کملی والے کیا پہن کے نہیں دکھاؤ گے. آپ نے سیدہ عائشہ کے حجرے میں جانے کا انتظار نہ کیا, وہیں صحابہ کے گدھالا بنایا, وہیں اپنا پیمد والا کرتا اتارا اور اماں جان کے ہاتھ کا سلا کرتا پہن لیا. اللہ اکبر. پھر پہننے کے بعد اماں کے سامنے کھڑے ہو گئے, اور میں اماں بتا تیرا محمد اس کرتے میں تجھے کیسا لگ رہا ہے. سبحان اللہ. میں بھی کتنی شانی سی, حواس باختہ نہ ہوئی, بڑھاپا میرے عزیزو اللہ اکبر اس کی عقل نہ لے گیا. حضور کے چہرے پہ نگاہ ڈالی, ہنس کے کہنے لگی اگر یہ کہتی یہ کہہ دیتی اللہ اکبر میں اللہ محمد ذرا تو شان اونچا ہو گیا تو دنیا کہتی ایک کرتے کی وجہ سے حضور کا شان بڑھ گیا. لیکن میں کتنی شانی تھی, حضور کے شان کا احترام کرتے ہوئے کہا کملی والے جب یہ کرتا میرے ہاتھ میں تھا اس کی اہمیت کوڑی کی بھی نہیں تھی. جب یہ کرتا تیرے وجود سے لگا, تیرے جسم مبارک سے مس کر گیا, تو اللہ کی کبریائی کی قسم اس کرتے کا مزاج بھی اعلیٰ ہو گیا. اماں دعا دے کے چلی گئی, رحمت والے نبی اپنے گھر کی طرف جانے لگے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آ کر رحمت والے نبی کے کرتے کا دامن پکڑ لیا. یا رسول اللہ کتنا بڑا خوبصورت کپڑا, سلائی دیکھو اماں نے اس بڑھاپے میں کیسی کی, کملی والے دامن کیسا بنایا. آپ عبد الرحمن بن عوف کی طرف دیکھ کے مسکراتے رہے. آپ نے فرمایا اتنی تعریفوں کی کر رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کرتا میرے سے زیادہ تجھے پسند آ گیا ہے. کہ اللہ کے نبی اس کو نہیں آواز کھول دو.
اسی وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے کرتا اتارا، وہی پیمن والا کرتا پہن لیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ صحابہ اکرام نے یوں کر کے کہا، اے عبد الرحمن تجھے کیا پڑی تھی؟ تجھے نہیں پتا اللہ کے نبی کے پاس ان دو کرتوں کے علاوہ کرتا نہ تھا، ایک کرتا پیمن والا، دوسرا صاحب تو نے وہ بھی لے لیا، تو کیا تیرے پاس کپڑے کی کمی ہے؟ تو مدینے میں کپڑے کا تاجر ہے، تیرے پاس کون سی کپڑے کی کمی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف لوگوں کی باتیں سن کے رونے لگے، کہا اللہ کے بندوں بولتے جاؤ گے، میری بات بھی تو سنو، تمہیں کس نے کہا کرتا فنکشن میں پہننے کے لیے، شادی بیاہ میں پہننے کے لیے، دوسرے ملکوں میں تجارت کرنے کے لیے لیا؟ اس کرتا لینے کا آؤ میں تمہیں مقصد بتاؤں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کرتا اپنے سر پہ رکھ لیا، فرمایا اسی طرح سر پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا، گھر والوں کو جگاؤں گا، اٹھاؤں گا، بٹھاؤں گا اور ان کے سامنے وصیت کروں گا، آج نہیں تو کل میرا ضرور انتقال ہوگا، تم میں سے جو کوئی زندہ رہے خبردار مجھے غسل دینے کے بعد نیا کپڑا نہ لانا، کفن کے طور پہ یہ کرتا پہنا دینا، کل قیامت کے اللہ پوچھے گا عبد الرحمن بن عوف کیا لے کے آیا؟ کرتے کا دامن پکڑ کے دکھا دوں گا، کملی اے اللہ جل شانو، آتا ہوا تیرے محمد کے جسم سے لگا ہوا کرتا میں پہن کے آ گیا۔ ماشاءاللہ۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں جو خود سکون سے رہے، اس کے ساتھ والا پڑوسی بے آرام رہے اور اس کی وجہ سے، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی اذیتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی رونے لگ جائے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے سوئے پڑوسی اس کا بھوکا رہے، اس کا ایمان کیسے بچے گا؟ فرمایا اپنے گھر کے تو بے شک ملانر کیوں نہ ہو، بے شک تو کوٹھیوں والا کیوں نہ ہو، بے شک پیسے والا کیوں نہ ہو، اور کما اللہ تجھے زیادہ دے وے، ایک گاڑی پر 10 گاڑیاں عطا فرماوے، ایک بنگلے سے اللہ تجھے پورے گزرے محل میں محل دے دے، لیکن خیال کرنا اپنے محل کی وجہ سے، اپنی گاڑی کی وجہ سے کسی غریب کی آنکھوں میں آنسو نہ لے کے آنا۔ تو چھوٹا گوشت کا تیری مرضی، شکار کھا تیری مرضی، تو ہرن کا گوشت کھا تیری مرضی، اگر تیرے محلے میں کوئی بیوہ رہے، تیرے محلے میں غریب یتیم رہے تو گوشت پکاتے وقت گھر کی کھڑکیاں روشن دان بند کر دیو، مین گیٹ بند کر دیو، ہڈیوں سے کھا، منہ سے کھا، روٹی سے کھا، روز کا نمکین کا تیری مرضی، کوشش کرنا تیرے ہڈیاں بھننے میں خوشبو جو نکلے، تیرے کان تیرے ناک کی نتھ میں آئے، خبردار غریب کے ناک میں نہ جائے، یتیم کے ناک میں نہ جائے، یتیم نے سبزی کھاتے ہیں، تیرے گوشت کی خوشبو کو سن کے پوچھ لیا اماں کس کے گھر گوشت پکا؟ ساتھ والے نے کہہ دیا جن کا ابا زندہ ہے وہ بچہ سبزی کھاتے، باپ کو یاد کر کے رونے لگ گیا، یہ نہ ہو اس کے سر سے تو باپ گیا، تیرے سر سے کہیں باپ نہ چلا جائے۔ یہ سیرت تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سیرت ہے، یہ رہے گی۔ یہ لاؤ میرے عزیزو، دوسروں کی کردار کشی کرتے 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 اپنے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے، اپنا کردار بچانے میں کسی کی کردار کشی نہ کرنا، ورنہ میرے عزیزو کسی کے کردار میں کتنے داغ نہیں کرنے ہیں، کسی کے کردار میں کتنے سوالیہ نشان اٹھنے ہیں، یہ نہ ہو کس پر تو کردار، کس کے کردار پر انگلی اٹھا رہا اس کے سوالوں کو گن لے، جب تیرے کردار کو گنایا جائے رب اکبر کی قسم اتنی غلطیاں نکلے کہ کاغذ قلم ہی ختم ہو جائے۔ کس نبی کے طریقوں سے میرے عزیزو امت کا نوجوان نفرت کر رہا، میری بہن نفرت کر رہی، کلمہ پڑھنے والی امت یا نفرت کر رہی، اللہ اکبر، جہاں میرا نبی قدم رکھے اللہ نے اس وہاں کی مٹی کو بھی اعلیٰ کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے باہر نکلے، مدینہ شریف میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اماں عائشہ آپ کے چہرے کا نظارہ کر رہی تھی، اماں عائشہ گھر کے اندر رحمت والے گھر، نبی گھر کے باہر، مدینہ کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ زمین کے مٹی کے ذرات بھی ہوا کی نظر ہونے لگے، اڑنے لگے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ اندر تشریف لے آئے، مدینے کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ مٹی کے ذرات اڑ رہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی آستینوں کو یوں کر کے کھول کے سیدھا کر لیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا گریبان سیدھا کر لیا، یہاں تک رحمت والے نبی نے اپنے ہونٹوں کو کھول کر اپنا منہ بھی کھول لیا اور ہوا کے جھونکوں کو اندر لینے لگے، اللہ اکبر، مدینے کی مٹی کو اپنے جسم پہنے لگے۔ آپ نے فرمایا کون سی مٹی کی بات کرتی ہے؟
یہ میرا مدینہ میرے مدینے کی مٹی ہے، تجھے پتا میرے قدموں کی برکت سے اللہ نے یہاں کے مٹی کے ذروں کو بھی شفا والا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے نام اتنا عطا فرمایا، نام اللہ نے شان والا عطا فرمایا۔ پتہ ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر، جس کا نام محمد سے ہو، محمد احمد ہو، محمد اسلم ہو، محمد انور ہو، محمد حاشم ہو، فرمایا خیال کریو تو ابا کیوں نہ ہو، تو بھائی کیوں نہ ہو، تو پیر کیوں نہ ہو، تو استاد کیوں نہ ہو، خبردار کس نے اپنے نام کے ساتھ نام محمد لگایا، محمد نامی بچے پر کبھی لعنت نہ کرنا، محمد نامی بچے کے کبھی منہ پر تھپڑ نہ مارنا، محمد نامی بچے کی کبھی بے عزتی نہ کرنا، محمد نامی بچہ اگر محفل میں آوے جگہ نہ ہو، اس بچے کو دے کر او لوگوں جگہ چھوڑ دینا۔ تجھے پتہ ہے شانوں والے نبی کے نام کو اس نے اپنے نام کے ساتھ لگایا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن عرش عظیم کا مالک اعلان فرمائے گا، او بے شرم ہو، تمہیں گناہ کرتے شرم نہیں آئی، تمہیں عذاب دیتے اللہ کی رحمت کو آیا، اللہ کی غیرت کو حیا رہا ہے، کہ باری تعالیٰ کیوں کہ میں تمہیں کیسے عذاب دوں، میں تمہیں جہنم میں کیسے ڈھونکوں کہ تمہارے ناموں کے ساتھ میرے محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا جائے گا جتنے محمد نامی والے سارے میں عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ، تمہارے ناموں کے ساتھ میرے لاڈلے میرے پیار کا نام لگا ہوا، میں نہیں چاہتا محمد نامی والے میدان محشر کی دھوپ میں کھڑے ہو۔ پھر مالک کائنات اعلان فرمائیں گے، جیسے علماء کرام سے سنا، فرمایا ان کے نام اعمال کو نہ کھولنا، اوپر ان کے ناموں کے ساتھ محمد نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے گا، فرمایا جائے گا گناہ تو تمہارے ایسے کہ تمہیں جہنم کے رگڑے دلواؤں، لیکن نام کے ساتھ محمد نام کی نسبت سے جاؤ میرا آج دریائے کرم جوش میں آیا، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب اتنے نام فضائل چھوڑ کر یہ نہ ہو کہ نیکی چھوڑ کر گناہ کرنا شروع کرو، یہ تو اس کی کریمی ہے، چاہے معاف کرے نہ کرے، لیکن ہمیں جس چیز کا مکلف بنایا، جس کردار میں ڈھالا، میں وہ کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ایک چیز آپ کو پسند آ رہی ہے، داڑھی آپ کو پسند آ رہی ہے، ٹوپی پگڑی آپ کو پسند آ رہی ہے، مارکیٹ کے اندر جو چیز آپ لیتے ہو، جو کھاتے ہو، ہوٹل کے اوپر بیٹھ کے کوئی چیز کھائی، چھوڑ دو ہوٹلوں کا کھانا۔ احمد اللہ صاحب میں آپ کی بات نہیں کرتا، میرا جھگڑا ہی جلسے والوں سے ہوتا ہے کہ یار تقریر تم صلحاء کو کرواتے ہو اور ہمیں تم پیر طریقت کی رہبر شریعت کا خطاب دے کے کرواتے ہو، لیکن ہائری بد نصیبی، اتنا بڑا جلسہ کرانے کے بعد بے نمازی لوگوں کے گھروں کے اندر بٹھا کے بے نمازیوں کے ہاتھ کا کھانا کھلا دیتے ہو۔ 500 آدمیوں کو تقوی پہ کھڑے کرنے والا بے نمازی کے گھر کا لقمہ اندر جاتا ہے، خدا پاک کی قسم 2 گھنٹے کے بعد جو تقوی تقریر میں بندہ سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ حرام غذا کی، بدنگاہی کی، جھوٹ بول بول کے، وعدہ خلافی کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر، میرے عزیزوں پہلے اندر آگ لگی ہوئی ہے، دیگچی کے اندر گوشت ڈال لیں گے، پانی ڈال لیں گے، مرچیں ڈال لیں گے، مسالہ جات ڈال لیں گے، تم ایک دن نہیں 1 کروڑ روپے کے ڈی فریزر میں رکھ دو، کیا وہ ہنڈیا پکے گی؟ اگر میرے عزیزوں سے لکڑی کے مٹی کے چولہے پہ رکھو گے تو 2 گھنٹے کے بعد ہنڈیا آپ کے مزاج کے مطابق ہو جائے گی۔ اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے سے ہیٹ لگی، نیچے والا حصہ بھی، درمیان میں بے شک جتنی چیز باڑ مضبوط تھی، نیچے والا حصے کی تاپ سے، تپی سے اوپر والا حصہ بھی جتنا گرم ہو گیا۔ تمہارے اللہ نہ کرے تھوڑی بہت آگ جل جاوے، بچہ کاغذ کو آگ لگائے، وہ دوپٹے کو آگ چھو جائے، بتاؤ تیل ڈال کے آگ بجھاتے ہو کہ پانی ڈال کے آگ بجھاتے ہو؟ پانی ڈال کے۔ اگر اس کے اندر تیل ڈالو گے بھڑکے گی، آگ میں تیل ڈالنے سے بھڑکے گی، پانی ڈالنے سے ٹھنڈی ہوگی۔ یا تو پہلے گناہوں کی آگ اندر بھڑکی پڑی ہے۔ ماں نے
جو انکساری کا ابا نے بھائی نے کوئی آنسو اللہ کے دربار میں اولاد کے لیے بچوں کے لیے بہن بھائیوں کے لیے نکال کر اس آگ کو ٹھنڈا نہ کیا بلکہ بہن بے نمازی نے آٹا گوندا ماں بے نمازی نے روٹی پکائی دوسری بہن بے نمازی روٹی سامنے رکھ کے گئی یہ تو وہ تیل تھا جس نے میرے عزیزوں بجھتی ہوئی آگ کو دوبارہ جلا دیا یہ تو صبح 8 بجے سے لے کر گجرانوالے کے چوک کے اندر کتنی بدنگاہی کر کے آیا جانور بھی اس کی نگاہ سے نہ بچا بوڑھا بھی نہ بچا اپاہج بھی اس کی نگاہ سے نہ بچا آگ تو پہلے چل رہی تھی میرے عزیزوں زبان سے اللہ دی قسمیں میرا اللہ دی قسمیں میرا انہ دے کرنی پہنتا اللہ دی قسمیں بول بول کے قسمیں جھوٹ بولا اس آگ زبان سے آگ لگائی نگاہوں سے آگ لگائی کردار سے آگ لگائی دل کی بجھ ہوئی بتی سے آگ لگائی دماغ کی گندی سوچوں سے آگ لگائی یہ تو ایسی جلس رہی تھی 50-20 سال کا تو دور کی بات ہے پگوڑے کے اندر کھیلنے والا بھی بچہ اس آگ کی تپش سے رونے لگ گیا ہے کہنا ابو دے کول نہیں آندا باقی سارے کول جاندا ہے ابو گودی چکے پتہ نہیں کیوں رو لگ جاتا ہے جو اندر آگ لگی تھی اس کا تاپ پہنچا چھوٹی سی بہن معصوم ہے جس پر کوئی نماز روزہ فرض نہیں اس نے اٹھایا بچہ چوک ہو گیا اسے پتہ ہے کہ یہاں گناہوں والے سارے چراغ ابھی بجھے پڑے شاید مولانا آپ سے کبھی کسی نے شکایت کی ہو ولی صاحب ماشاءاللہ تیسرا سال عالم بن رہا حافظ بھی ہے گھر جا کے نماز نہیں پڑھتا امر صاحب کہتے ہیں سمجھاواں گے کیا کریں ڈنڈے مارے مدرسہ فتح العلوم کے ماحول کے اندر بچہ رہا تقوی یہاں نظر آیا ہدایت یہاں نظر آئی نور قرآن یہاں نظر آیا نور ایمان یہاں نظر آیا امام صاحب کے ماتھے پر نمازوں کے سجدے کا نور نظر آیا خادم باورچی قاری صاحب بھی 5 وقت کا نمازی ملا باورچی بھی 5 وقت کا نمازی ملا آنے جانے والے سلام لینے دینے والے صفوں میں کھڑے ہونے والے سارے نمازی بنے سارے نمازی ملے اتنی نمازیوں کا اثر اس پہ پڑا 5 تو دور کی بات یہ تہجد پر بھی کھڑا ہو گیا لیکن جب گھر میں گیا دروازے پہ گھنٹی بجائی گھنٹی کھول دروازہ کھولنے والی بے نمازی آ گیا کہنے والی بے نمازی پانی پیا دے بے نمازی ٹھنڈی پنکھے میں بیٹھ جا بے نمازی ہنڈیا پکانے والی لا میلے کپڑے دے تیرے دو بے نمازی بستر بچھانے والی بے نمازی ایسی سونا پر کرنے والی بے نمازی اتنی بے نمازیوں کا ان کی نحوست اتنے ہاتھ کا اثر اللہ اکبر اس 7 دن کے نمازے پر پڑا کہ 10 گھر کے افراد نے اللہ اکبر اس 7 دن کے نمازی کا بیڑا غرق کر دیا کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے ہر ایک گھر کے اندر 10 اذانوں کی آواز آ رہی ہے لیکن بدبختی کی بات ہے 10 مسجدوں کی اذانیں سن کر بھی ایک بندہ بھی پورے گھر پہ مصلی پہ نہیں آ رہا ہے بدنصیبی نہیں پوری دنیا کی بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر جن گھروں کے اندر مصلی نظر آتے تھے قرآن کی تلاوت نظر آیا کرتی تھی بڑیوں کی تو تم نے بولتی بند کر دی حکیم نعیم اللہ صاحب واقف ہے حفظ آباد سے 3 میل 220 کلومیٹر ہے 220 کلومیٹر اور میرے علاقے میں 4 جمعوں کی خدمت وہاں سے زیادہ کرتے ہیں اور وہ بھی کوئی کمی نہیں چھوڑتے اللہ کے فضل و کرم سے پتہ ہے میں وہاں کیوں جاتا ہوں مولانا صدیق روانی صاحب رحمت اللہ علیہ 1952 میں آپ نے یا 1959 میں آپ نے وہ دارالعلوم بنایا مرکز تبلیغی مسجد بنائی 2008 میں بردے قلندر چلا گیا ان کی بیوہ بیوی ہے 85-90 سال کی عمر ہے ہاتھوں میں اس کے راشا سہارے کے بغیر چلتی کوئی نہیں کھال اس کی جسم کی لٹکی ہوئی شاید ہی کچھ کھاتی ہو لیکن وہ اللہ والی اتنے اعلیٰ ذات کی مالک ہے صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرتی ہے عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پورا قرآن پاک ختم کر دیتی ہے میں بس اس کی زیارت کے لیے جاتا اس سے پیار لینے کے لیے یا تو جس گھر کے اندر 4 قرآن کے حافظ ہے انہیں بھی سپارہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا روزے پھیرا ماری دا بس ٹائم ہی نہیں ملتا اگر آج اللہ کے قرآن کو ٹائم نہیں دیتا نماز کے لیے مسجد کو ٹائم نہیں دیتا تو ملک الموت نے بھی وعدہ کر رکھا رب اکبر کی قسم وہ بھی تجھے کلمہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں دے گا
میرے محترم دوستو، ایمان، قرآن، حضور کی محبت اندر چھپی ہوئی. صبح تم مارکیٹ میں جاؤ گے، ورکنگ ڈے پیر کا دن ہے، تم صبح مارکیٹ دکانوں پہ جاؤ گے، جو تم نے دکان کے اندر سودا بیچنا ہے اس سودے کو تم باہر دکانوں کے باہر لٹکاؤ گے. کوئی شو پیس میں لٹکائے گا، کوئی میرے عزیزو ہینگر میں لٹکائے گا، کوئی میرے عزیزو کسی کنڈی کے ساتھ لٹکائے گا. دور سے آنے والا کہے گا یہ سودا اس دکان کے اندر مل رہا ہے. میرے عزیزو ایمانداری سے بتاؤ، تمہارے اندر جو ایمان ہے وہ محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، غلامی رسول ہے. اگر تم مارکیٹ کے اندر سودا بیچو گے تو تمہارے پاس جو سودا ہے آنے والے کو کیا پتہ لگے گا، خریدنے والے کو کیا پتہ لگے گا. اس کے پاس نبی کی غلامی ملے گی، اس کے پاس نبی کی اتباع ملے گی، اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ طریقہ ملے گا. میرے عزیزو ہماری تو مثال اور ہے، دکان میں کچھ اور رکھا ہے، دکان کے باہر کچھ اور سجا رکھا ہے. شکل سے، صورت سے، عقل سے، نقل سے میرے عزیزوں کئی غلامی نظر آتی ہے. آؤ آپ میں آ کر آج اس مسجد میں اتنا عزم و ارادہ کر کے چلے جائیں حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو اتنا ڈال لیں کہ دیکھنے والا یہ نہ کہے پٹھان آ رہا، اوان آ رہا. ان گلیوں بازاروں میں جس کی نظر ہمارے لباس اور چہرے پہ پڑے، دیکھنے والا میرے عزیزوں کہہ دے یہ اوان پٹھان نہیں آ رہا بلکہ محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. شادی میں، بیاہ میں، غمی میں، خط خوشی میں جب تک میرا عزیز آقا دو عالم کی سیرت کو مقدم نہیں رکھو گے، آقا دو عالم کے طریقوں کو اپنی ذات سے، جان سے، جہان سے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ولدی، خون کے قطرے سے زیادہ، روح سے زیادہ، سانسوں کے آنے سے زیادہ جب آمنہ کے لال کے چاند کو آپ کے طریقوں کو مقدم نہیں رکھو گے، رب اکبر کی قسم ہے تو نمازی تو کہلوائے گا، رب کے دربار میں تو آج کے رسول نہیں کہلوائے گا. نہیں لگ رہا میں ان بالوں کے چکر میں، اس خوبصورتی میں، بتا کس کے ساتھ دشمنی مول لے کے آیا. قربانی آئے گی، پوچھیں گے جانور کیسا ہونا چاہیے؟ پیر تھوڑا سا لگتا ہے، خود ٹوٹا ہوا، آنکھ اندر ہے، کان باہر ہے. جانور جائز ہے کہ ناجائز؟ پورا حلیہ یہود و نصارہ کے مطابق بنا رکھا ہے. اپنے آپ پر بھی فتویٰ لگایا میرا کردار جائز ہے کہ یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا کہ مردود کر دیا جائے گا. میرے بچوں، میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا، میں تمہیں مفتی بننے کا نہیں کہتا، میں تمہیں عالم بننے کا نہیں کہتا، بنو گے تمہاری مرضی، لیکن کم از کم انسان تو بنو، آقا کے غلام بنو. پوچھو ان کا ابا بہت بڑا مفتی تھا، بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، ان کا ابا پورے پاکستان میں بولتا تھا، دنیا ان کے فتوے کو مانتی تھی، دنیا ان کی آواز پہ لبیک کہا کرتی تھی، دنیا ان کو ولی کامل مانا کرتی تھی، دنیا ان کی پاکیزگی کو مانا کرتی تھی، دنیا گجرا والا ان کے کردار سے متاثر تھا. جس دن جنازہ کا ہر بندہ اشکبار تھا. رب اکبر کی قسم اس وقت جو ہماری صورتوں کی حالت ہے، بتا 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 یہ طریقہ میڈ ان مدینہ سے مل رہا ہے کہ میڈ ان یہود و نصارہ سے مل رہا ہے؟ فتویٰ میں نہیں لگاتا، تقوی کے دائرے میں لانا چاہتا ہوں. یہ جو آپ کے میرے سر کے بال ہیں، میں نے کنگھی نہیں کی، کیا لوگوں نے مجھے یہاں سے نکال دیا؟ تو نے کنگھی کر کے کون سے میں نے یوٹیوب کا گولڈ بٹن حاصل کر لیا؟ شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہو، اس کے آگے کھڑے ہونے کا طریقہ بدلایا. 5 لاکھ کا فرنیچر ہے، سسرال کے دروازے میں اتنا بڑا سگار میز نہیں آ رہا. اوپر کی دلیل توڑ لو، اوپر کا حصہ توڑ لو، نیچے بیم ڈال لو، دلیل فرنیچر ہے، چھت پہ رسیوں سے لٹکا کر ہر بہانے سے وہ سگار میز آ گیا. لیکن بدنصیبی سگار میز لانے والی 50 سال گزر گئے، اسے سگار میز کے شیشے کے آگے کھڑے ہونے کا طریقہ ہی نہیں آیا. شیشہ تو تیری جیب میں بھی ہوگا، میری گاڑی میں بھی لگا ہوا، میرے بیگ میں بھی شیشہ پڑا ہوا، لیکن فرمایا میرا امتی یہود و نصارہ میرے دشمنوں کا چہرہ دیکھنا کچھ اور ہے، تیرے تو چہرہ دیکھنے کے اندر بھی میرا طریقہ چھلکنا چاہیے، تیرے کردار، تیرے آئینے میں بھی میرا طریقہ ڈھلکنا چاہیے. یا رسول اللہ کیا کرو؟ فرمایا جب میرا امتی چہرے میں اپنا چہرہ دیکھے، شیشے میں اپنا چہرہ دیکھے تو ساتھ یوں کہا کر اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح آپ نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا، اللہ کملی والے کے صدقے امتی کے اخلاق بھی ایسے خوبصورت بنا دے.
کردار قبر میں چلے گا. پھر میرے محترم دوستوں بزرگوں، کئی دکانوں پہ میرے عزیزوں طرح طرح کے پوسٹر ہماموں پہ سلون پہ ایسا بھی وقت آنا تھا جھڑ کروانے کے لیے، بال بنوانے کے لیے ہمیں سیلون نائی سے بھی ٹائم اپائنٹمنٹ لینا پڑے گی. باپ تجھے مسجد کی طرف لاوے تو مسجد میں نہ آوے، نائی تجھے پانی میں گھومتے تھے، کبھی تیرا منہ پر کرے، کبھی کالک ملے، کبھی چپٹا ملے. اللہ قرآن کا نور ملنا چاہتا ہے، قبول نہیں کرتے، نائی کالک ملنا قبول کرتے ہیں. پھر آپ کے بالوں کو یوں کر کے بنائے گا، پھر یوں کر کے پفا کے لے کے آئے گا. کتنا 1000 وہ بھی کہے گا کہ 5 جماعتیں نہیں پڑھے 1000 کی پیار محبت ہے، کی پیار 2000 دے دو تھی. اللہ کی قسم آ جا، فتح العلوم میں آ جا، اللہ تمہارے پاس اس طرح ہوگا کہ سب مونڈتے ہوں گے، فری میں مونڈیں گے، اور انشاءاللہ چائے بھی پلا کے بھیجیں گے. آ جاؤ انسان بنانے. سنو بھائی، 3 طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اللہ کے پاک پہ حضور پسند ہے نا بھائی. اگلے ہاتھ سے کس کس کو پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور کی پسند ہماری ناپسند ہوگی کہ پسند ہوگی؟ زور سے بولے گیا پسند ہوگی. پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا؟ آپ کے بال تینوں طرف سے برابر ہوا کرتے تھے. فوجی کٹ بیبی کٹ نہیں، یہاں سے موڑ دیے یہاں سے آگے کر دی نہیں، تینوں طرف سے حضور کے بال برابر. آپ حلق مبارک گنج مبارک کروایا کرتے، یا آپ کے بال کانوں کی لو تک یا زلف مبارک یہاں سے ہوتی. اس کے علاوہ کوئی اسلام میں آمنہ کر کے لال کا طریقہ نہیں آیا. حسن حسین کی کٹنگ اماں فاطمہ نے ایسی کرائی ہوگی، حضرت علی بھی ایسی کٹنگ کے ساتھ آتے ہوں گے، داماد دولہا بن کے بھی ایسی کٹنگ کے ساتھ آیا ہوگا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اگر کردار میں نکھار چاہتے ہو تو آمنہ کے لال کی غلامی میں اپنے پورے وجود کو لانا پڑے گا. بال میرے عزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی طرف کیے، آپ نے دائیں بائیں کنگھی نہیں نکالی. دائیں بائیں کنگھی نکال لو گے یہود و نصارہ کی علامت ہے. بیچ میں ماں یا بال اوپر کی طرف کرو گے، یہ سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. اب بتاؤ یہ سنت کو کون زندہ کرے گا؟ انشاءاللہ کون زندہ کرے گا سنت کو؟ انشاءاللہ. پکی بات ہے. کب سے؟ آج سے. پکی بات ہے. بال اوپر کی طرف کرے گا. 2 بالوں کا حکم فرمایا، ایک بال اوپر کی طرف دوسرے بال نیچے کی طرف. لیکن ہم نے تو ورزی کر لیا، اوپر کے بال نیچے آگے، نیچے کے بال پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اینو منع کرو، اے سورا ورگی سر کا چکر بنا رکھی ہے، اون طرح باندر لگ رہا ہے. جا دوست کو میں لے کے جا، چنگی طرح صاف کراوی. میں روٹی کوئی نہیں دینی، میں تیرے کپڑے کوئی نہیں دینے. جب مائے نبی کی سنت پر اٹیک کرنے لگ جائیں تو پھر بتاؤ اللہ اکبر، مزاج سنت اور اتباع سنت کون بنائے گا؟ وہ لاہور کا ایک بچہ، اللہ اکبر، مگنی ہوئی داڑھی مونڈ تھا، مگنی ہوئی داڑھی مونڈ تھا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، نکاح کے وقت گیا تو دولہا بن کے گیا. سسر نے میرے عزیزوں اٹیک کر دیا، کہنے لگا اللہ اکبر، یہ داڑھی مونڈ لے کے آئے تھے، لگتا ہے آپ نے لڑکی تو ہماری وہی ہے، لڑکے کا مزاج بدل دیا. انہوں نے کہا قسم اٹھوا لو، یہ تبلیغی جماعت میں بچہ چلا گیا تھا، وہاں ایمان ہدایت کا نور ملا تو یہ بچے کا مزاج نہیں بدلا، یہ تو اس کے چہرہ بدل گیا. انہوں نے کہا نہیں بابو، ہمیں رشتہ قبول کوئی نہیں. لڑکی کا ابا اب کیا کہنا؟ پترو مہربانی عزت بچا. انہوں نے کہا ابا یہ عزت تو حضور کے روزے پہ پچھلے مہینے لے کے کھڑا تھا، اور کہتا یا رسول اللہ اچھے ہی رکھ لو، اچھے بلا لو، اچھے بلا لو. مدینے کی کھجوروں کی گٹھلیاں بھی تو نے زمین پہ نہ پھینکی، اب یہ تیری محبت کہاں چلی گئی؟ پھپھیاں سمجھانے لگی، سارے رشتہ دار سمجھانے لگے. غالباً یہ نوائے وقت پہ بھی میرا عزیزوں واقعہ آیا تھا. میرے عزیزوں سارے سمجھانے لگے. لڑکا کہنے لگا اچھا بغیر داڑھی کے یعنی داڑھی کے ساتھ شادی نہیں ہوگی کرنا ہی. اچھا پھر جاتا ہوں کچھ نہ کچھ بندوبست کر کے آتا ہوں. ہڈی حال سے باہر نکلا ہے، جہاں نکاح براتی بیٹھے تھے باہر نکلا، گھر سے باہر نکلا، اللہ اکبر کلا اور اپنا ہار کو اتار کے کچرے پہ ڈھیر کے پھینک دیا. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر قربان سنت کر دے شادی بچا لے. رب اکبر کی قسم ہے میں نے سنت بچا لی، شادی جیسی مجھے کو قربان کر دیا. میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا جو سنت کی مخالفت ہوتی ہے. چھوڑ دیا اپنا سب کچھ لے کے میرے عزیزوں، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کراچی چلا گیا.
ماں سے صدمہ برداشت نہ ہوا، ماں سے درد برداشت نہ ہوا، بیمار پڑ گئی، دائیں بائیں سے گھر کی خبر گیری کرتا رہا، میرے بعد کیا ہوا تھا، شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی، نکاح ہوا تھا نہیں. کسی نے کہا ساری گل نہ چھڑ، تیری ماں بیمار ہے، بستر پہ مر پڑی ہے، پتر کہتی ہے، اس کے علاوہ کہ نہ کھانا نہ پینا. ماں کی ممتا نے، ماں کے درد نے پیار نے جوش مارا. کہنے لگا کراچی سے چلا، سردی کا موسم تھا، اللہ اکبر، کپڑے پرانے پھٹے پہنے، عزت کے مارے، امیر گھرانے کا بچہ، امیری کی غیرت نے غریب کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ دیا. کہ کبھی بھوکا، کبھی کھاتا، کبھی سوتا، کبھی جاگتا. پھر گاڑی کے اندر بیٹھ کے آیا، اللہ اکبر، مالک نے میرے سے میرا 0 ٹکٹ مانگا، گارڈ نے میرے کہا کوئی نہیں، واللہ ننگے پیر تھا، 2 ماہ کا مہینہ. میں لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ اتر گیا. کہاں جاتا؟ میں نے کہا چلو صبح جا کے گھر میں آ کے جاؤں گا، معافی مانگوں گا. سامنے آسٹریلیا مسجد کھلی پڑی تھی، جہاں میرا عزیز و تبلیغی جماعت والے اسٹیشن پہ اترتے ہیں، جماعت والے رات میں گزار کے صبح رائمنڈ چلے جاتے ہیں. مسجد 24 گھنٹے کھلی تھی. کہاں گیا؟ سردی اتنی لگ رہی تھی، کوئی چادر، کوئی کیس کمبل پاس کوئی نہیں. میں نے مسجد کی دری کو اٹھا کے اوپر لپیٹ لیا. میں نے کہا نہ جانے صبح کیا بنے گا، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، پانی چائے کوئی نہیں، ننگے پاؤں ٹھٹرتا ہوا مسجد کی دری کو لپیٹ کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے دروازے پہ گاڑی رکی. ایک بڑا بزنس مین مسجد میں آیا، دائیں بائیں دیکھنے لگ گیا، اور اللہ اکبر، دری کے اندر میرے وجود کو کانپتا ہلتا دیکھ کے دری کے قریب آیا. اللہ اکبر، فوراً دری کا کونا ہٹایا، میرا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا اللہ کے بندے، میں تجھے کب سے تلاش کر رہا ہوں، تیری تلاش نے مجھے بڑا پریشان کر دیا. بھائی کون ہو؟ کہ یہ باتیں کون ہوں، تو کون، میں کون، یہ تو گھر جا کے بتاؤں گا، چل میری گاڑی میں بیٹھ. کہاں میرے پھٹے کپڑے، بھوک ننگے پاؤں، اور کہاں لاکھوں کی گاڑی. گھر بٹھا دیا، گھر لے گیا، اپنے کمرے میں جلدی تولیہ لایا، باتھ روم کا دروازہ کھول کے گرم پانی بدلایا. کہنا الماری کھول کے کہنے لگا بتاؤ کون سے کپڑے پہننے گا. میں نے کہا بتاؤ کون ہے رشتہ دار کا، ساری باتیں چھوڑ دے، تیرا میرا رشتہ پتہ ہے کس نے بنایا کا کس نے. کہ تو تجھے بعد میں بتاؤں گا. نہا دھو کے جب کپڑے پہن کے آیا، پاس بیٹھ کے کھانا کھلایا، چائے پانی دودھ پلایا. کہنے لگا بتا میرے بچے، بتا نکاح تیرا کس وقت کروں. کہ بابا یہاں تو غریبی کی وجہ سے روٹی نہیں دی، مجھے لڑکی کون دے گا؟ کہ میں تجھے لڑکی دوں گا. اللہ اکبر. کہ بابا تو مجھے جانتا ہے. کہ اللہ اکبر، میں تو گھر میں سو رہا تھا، آنکھیں بند تھی، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا جا میرے بیٹے کو لے کے آ، میرے بیٹے کو اس کی غریبی اور گرمی اور سردی نے ستا رکھا ہے. اللہ اکبر. صرف لا کے سے روٹی نہ دینا، صرف لا کے سے جگہ نہ دینا، بلکہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی میرے بیٹے سے کر دینا. اس سے کہہ دینا جو تو نے داڑھی کی سنت بچائی، سب کچھ قربان کر دیا، تجھے پتہ ہے اس تیرے عزم ارادے سے محمد رسول اللہ تیرے سے راضی ہو گیا. میں جوانوں کی یارو بات نہیں کرتا، مجھے بوڑھوں پر رشک آتا ہے کہ تم داڑھی پہ ہاتھ کیسے لگوائے، تو عزت ہے تمہاری. اسی کی وجہ سے برادری میں تمہیں دیکھ کے کرسی چھوڑ دیتے ہیں، تمہیں اس کا ہی خیال نہ آیا، جس کے صدقے سے عزت ملی تمہیں اس کا خیال نہ آیا. کہاں سے لاؤ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ بستر مرگ میں لیٹے، آؤ تمہیں دیوبند کا شان سناؤ. انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ بستر پہ لیٹے ہوئے، اللہ اکبر. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب پاس آ گئے ہسپتال کے اندر. نرسیں دوائی پلا رہی ہیں، آپ دوائی نہیں پی رہے، دوائی پلا رہی ہیں، آپ دوائی نہیں پی رہے. کبھی زبان بند مکسر پلا رہے، شربت پلا رہے چمچی سے، کبھی ہونٹ بند ادھر، کبھی ہونٹ بند ادھر. انور مولانا شبیر عثمانی فرمانے لگے حضرت دوائی پینا سنت ہے، پی لے. انور شاہ کشمیری نے آنکھیں کھولی، فرمایا واہ واہ، دوائی پینا سنت ہے، اتنا نہیں پتا بیٹھ کے پینا سنت ہے، لیٹ کے پینا سنت نہیں ہے. تم مجھے لیٹے پلا رہے ہو، ڈر لگتا ہے آقا کی سنت موت کے وقت چھوٹ گئی تو میں اپنے آقا کو حوض کوثر پر کیا منہ دکھاؤں گا. ساری زندگی اللہ اکبر. مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے انور شاہ کشمیری کے بارے میں آیا، لاٹھی کا آخری حصہ جو زمین پہ لگتا کبھی قبلے کی طرف نہیں کیا.
مولا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا اور میں کالے رنگ کا جوتا نہیں پہنتے تھے اور میں کہتے تھے او لوگوں غلاف کعبہ کا رنگ کالا، اس رنگ کو میں اپنے پیروں میں پہنوں، نانوتوی کو حیا رہا۔ حافظ ضامی شہید رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر دیوبند کا سرپنچ تھا، انگریز کی گولی سینے میں لگی، ہر وقت درود شریف پڑھا کرتا تھا، انگریز کی گولی سینے میں لگی، درود شریف پڑھنا بند کر دیا۔ کسی نے کہا حافظ صاحب جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ پڑھے ہو، آخری وقت میں درود شریف پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا گولی انگریز کی گولی سینے میں، اور گولی گندک اور بارود سے بنی ہوئی، درود شریف تو خوشبو والا، درود شریف اس نے بند کرنا پڑھنا چھوڑ دیا کہ گولی کی بارود کی وجہ سے کہ درود شریف کی خوشبو کی توہین نہ ہو جائے۔ تمہیں میرے عزیزو 1973 کے آئین میں آئین کردار ادا کرنے والا حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدو، جس نے اسمبلی کے اجلاس کو روک دیا تھا اور کرسی پہ کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہا حضرت اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اللہ اکبر، فرمانے لگے تجھے اجلاس مبارک، مجھے اللہ کا حکم مبارک ہو، رب اکبر کی قسم ہے تمہارے اجلاس کی خاطر میں نمازوں کا سجدہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی للکار، اس کی گرج نے رب اکبر کی قسم آج بھی قادیانیت کے ایمانوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ بھلا کرے ہمارے قائدین کا، اللہ بھلا کرے ہماری دینی جماعتوں کا، جس نے جسد فائد عیسیٰ صاحب کو احساس دلوایا جو تیرا قلم چلا، اس قلم میں آقا کی غلامی نہیں بلکہ آقا کی دشمنی ہے، اس نے بھی دامن پھیلا پھیلا کر مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور دیگر قائدین کا شکریہ ادا کرا کہ خدا کا شکر ہے تم نے مجھے جہنم سے بچا کر واپس جنت کے راستے پہ ڈال دیا۔ ہمارا کسی پارٹی سے کوئی متنازع نہیں، کسی سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن میرے عزیزو بندہ کہنا ہے شکل دیکھی ہو پڑی، جن کو تم نے ایمان پہ سودوں پہ ووٹ کر کے دیے ان کی شکل تم نے نہیں دیکھی، بات کی اور نکل جائے گی۔ کردار میں، صورت میں، سیرت میں اپنے آپ کو آمنہ کے لال کی غلامی میں لانا پڑے گا۔ بالوں کی بات ہو گئی، ولی صاحب ذرا آپ دعا فرما دینا، اگلی بات کر رہا ہوں۔ تینوں طرف سے یہ دیکھیں، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، واجب فرضوں کے قریب ہے، سنت سے اونچی، اس سے کم رکھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ بیت اللہ میں بیٹھ کے داڑھی کٹاؤ حرام ہے۔ وقوف عرفات، عرفہ کے دن میرا عزیز عرفات کے میدان میں داڑھی کٹی ہو احرام باندھا ہو، حج کا ثواب مل رہا ہے، داڑھی کٹانے کا گناہ مل رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہو اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے، داڑھی کٹانے کا گناہ، مڈوانا، کتروانا، مشین لیزر بھروا کے چھوٹی کروانا، اسرا معذرت کے ساتھ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ 2 گندم کی گولیاں 50 منٹ گندم میں رکھو، 50 منٹ گندم کو 2 گولیوں کی وجہ سے کیڑا نہیں لگتا۔ اگر 2 گولیاں کیڑے سے گندم کو بچا سکتی ہیں تو چہرے کے بال لے کے قبر میں چلے جاؤ، اگر 2 گولیوں سے گندم محفوظ رہے گی، اس داڑھی کے بالوں سے انشاءاللہ قبر میں کفن بھی محفوظ رہے گا، کفن میں جسم بھی محفوظ رہے گا۔ رکھیں گے انشاءاللہ، ارادہ کہ رکھیں گے بھائی انشاءاللہ۔ چلو جن کی نہیں ہے وہ کہہ رکھے، جن کی ہے وہ بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون بڑھائے گا انشاءاللہ داڑھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 کام اور کرنے ہیں، شلوار میرے عزیزوں ٹخنوں سے اونچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگا کے فرمایا شلوار یہاں تک ہونی چاہیے، پنڈلیوں آدھی پنڈلیوں میں، ٹخنوں سے اونچی، ٹخنوں سے اونچی کرو میرے عزیزو، تقویٰ ہے، فتویٰ ہے، اونچی کر لو گے تو میرے عزیزو تقویٰ ہے۔ ہم تو وہ چیز تلاش کریں گے جس کا ذائقہ، جس کا معیار اونچا ہوگا۔ شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنا، سر کے بال اوپر کرنا، سر ڈھانپنا، ہر وقت ننگا سر آدمی حالت گناہ میں رہتا ہے۔ میرے خیال سے شریعت کے اندر ننگے سر والے کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی ہے، ایسے ہے جس کا ننگا سر ہو اسلام اس کی گواہی قبول نہیں کرتا ہے۔ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ بھی نہیں کہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں سچ کا تو کردار میں جھوٹا زبان تیری سچ کیسے بولے گی؟ سر کو ڈھانپ کے ٹوپی سے رکھنا، علماء فرماتے ہیں شیطان انسان کے سر میں سے اندر گھستا ہے، سر پہ ٹوپی میرے عزیزو اللہ اکبر، وہ جالی ہے، وہ میرے عزیزو کو کھول ہے،
وہ کیپ ہے شیطان کو اندر گھسنے نہیں دیتی. دماغ پہ دل پہ اٹیک سر کے اندر سے داخل ہو کے کرتا ہے. سر کے بالوں کو سیدھا کرنا, داڑھی بڑھانا, مونچھیں کتروانا. 2 کام مرد کریں, 2 کام عورتیں کریں. مرد پہلا کام کہ انشاءاللہ تعالی داڑھی کٹائیں گے نہیں بڑھائیں گے. دوسرا شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھیں گے, کہو انشاءاللہ. عورتیں دوسرا کام, 2 کام عورتیں, ایک کھلا لباس پہنے گی اور ایک میرے عزیزو اپنے چہرے اپنی صورت مورت پہ پردہ ڈالیں گی. اللہ جل شانہ ان معاملات کو, ان سنتوں کو, ان کرداروں کو مکان میں, دکان میں, گھروں میں, زندگیوں میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سارا مجمع 3 مرتبہ کہے یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. صورت میں, سیرت میں, کردار میں, نکھار میں اس وقت تک صحت سے نہیں آئیں گے جب تک آمنہ کے لال کو اپنی زندگی میں چمکتا نہیں دکھائیں گے. 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے, کہو انشاءاللہ. رزق حلال کمائیں گے, اکل حلال کھائیں گے انشاءاللہ تعالی. سارے ماشاءاللہ نیت کرتے میرے بھائی. اور غیرت, حیا اور قرآن کریم کی تعلیم دنیا بھی پڑھیں گے, اسکول کالج یونیورسٹی پڑھیں گے, لیکن اس تعلیم کے پیچھے قرآن کریم کی تعلیم کا سودا نہیں کریں گے. پہلے اللہ کے قرآن کی تعلیم مقدم. حافظ بنیں گے بنائیں گے, عالم بنیں گے بنائیں گے, حافظہ عالمہ بنائیں گے بنیں گے. اللہ توفیق دے, اللہ دنیا کی بھی عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب